یہ سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہماری اطاعت کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت کرنے والے کا بدلہ بھی ہم دیں گے، نافرمانی کرنے والوں کو سزا بھی ہم دیں گے، لیکن جو سزائیں ہم نافرمان لوگوں کو دیتے ہیں ان میں کی بعض سزا کو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اس سزا کی خطرناکی کو اور اسی طرح رب کے عذاب کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک برزخی زندگی رکھی ہے۔ جیسے ہی انسان دنیا سے مر جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من مات قامت قیامتہ، کہ جو انسان مر گیا وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو، برزخی زندگی میں جاتا ہے اور جو فیصلہ اس کی تقدیر نے اس کا کیا تھا اس فیصلے کو پا لیتا ہے۔ اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ پائے گا، اگر برا ہے تو برا بدلہ پائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بعض عذابات کو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اب حدیثوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عذابات دکھائے گئے، بہت سارے عذابات سنائے گئے۔ بعض عذابات کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو بعض کو آپ نے کانوں سے سنا، اور جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، سب کچھ امت کو بتا دیا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عذابات کو بیداری کی حالت میں دیکھا کہ آپ بیدار تھے اور آپ کو عذاب دکھائے گئے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دفنانے کے لیے نکلے تو اسی وقت چاند گرہن کا مسئلہ سامنے آ گیا، سورج گرہن کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ کے فرزند کا انتقال ہوا ہے اس لیے چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پڑی تو آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نہ کسی کی زندہ ہونے کی وجہ سے ان میں فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے اسی دن جس دن آپ نے اپنے فرزند کو دفنایا تھا آپ نے صلاۃ کسوف پڑھائی، آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز اچانک اللہ کے نبی مصلی سے پیچھے ہٹ گئے اور دور ہٹ رہے تھے۔ کچھ دیر ہوا اللہ کے نبی مصلی میں کھڑ کر آگے بڑھنے لگے تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ علیہ السلام نے کہا کہ آج میں نے ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے۔ جہنم کے ہر عذاب کو اللہ نے آج مجھے دکھا دیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور جہنم کے عذابات کو میرے سامنے دکھایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم کو میرے چہرے سے، میرے جسم سے اتنا قریب کر دیا گیا تھا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اس کے شعلے میرے کپڑے کو نہ جلا دیں، لہذا میں مصلی سے پیچھے ہوتا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم کے عذابات دکھائے۔ عذابات کے اندر میں نے اس انسان کو بھی دیکھا جو کعبۃ اللہ کے اندر رہ کر چوری کیا کرتا تھا۔ ایک شخص تھا، اس کو صاحب المحجن کہا تھا۔ اس کے پاس ایک لکڑی تھی، لکڑی کے اوپر اس نے ٹیڑھا لوہے کا ڈنڈا لگایا تھا، تو لوگ جاتے اس ٹیڑھے ڈنڈے سے وہ لوگوں کے کندھوں پر رکھی ہوئی، سر پر رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا لیتا تھا، چوری کر لیتا تھا۔ یہ حج میں آنے والے، عمرے میں آنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو وہی لکڑے لیے ہوئے جہنم میں دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس بلی والے کو دکھایا گیا، اس بلی والی عورت کو دکھایا گیا جس نے اپنی بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ گھر میں کھلایا کہ وہ زندہ رہتی، نہ باہر چھوڑا کہ خود رزق تلاش کرتی، یہاں تک کہ اللہ نے اسی بلی کی وجہ سے اسے آگ میں جلایا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے جنت کو دکھایا گیا، اتنا قریب تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھا لوں تو اس کے میوے کو توڑ لوں، لیکن مجھے یہ کرنا مناسب نہ دکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں، نماز کی حالت میں یہ جنت کو دکھایا گیا اور جہنم کو دکھایا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو بعض چیزوں کو دکھا دیتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عذابات کو سنا ہے، دیکھا نہیں مگر کچھ عذابات کو سنا ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو سنایا گیا کہ انہیں کیا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹہنیاں توڑی، ان کو زمین میں قبر پر گاڑ دیا، اور آپ نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گے نہیں اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ آپ نے کہا ان میں سے ایک یہ بڑے گناہ میں مبتلا نہیں تھے، ان میں سے ایک کیا تھا؟ نمام تھا، چغل خور تھا، تو دوسرا پاکی اور طہارت کا خیال نہ کرتا تھا اور پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عذاب کو سنا۔ اسی طرح اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ مدینہ کے اندر بنی نجار کے ایک دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ چلتے چلتے آپ کا جو خچر تھا بدک گیا، اللہ کے نبی بھی رک گئے، آپ نیچے اترے، دیوار کے اس طرف کچھ قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ان قبروں کو کوئی جانتا ہے کہ یہ قبر والے کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ فلاں فلاں قبیلے کی یہ قبریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس عذاب کو میں نے سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طرح عذابات کو سنا۔ بنی نجار کے اس قبر والوں کے جو قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی باغ میں داخل ہوئے، آپ نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اس عذاب کو سننے کے بعد اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو میں سن رہا ہوں اللہ وہ تم کو بھی سنائے، اللہ وہ تم کو بھی سنائے، تاکہ قبر کی عذاب کی خطرناکی تمہیں پتہ چلے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا تھا، آپ گھبرا گئے تھے، اور اس کے بعد سے ہمیشہ اللہ کے نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے۔ تو یہ دو طرح کا دنیا کا عذاب کہیں یا آخرت کی وہ غیبی چیزیں آپ کو دکھائے گی، ایک تو آپ نے دیکھا، ایک تو آپ نے سنا، یہ بیداری کی حالت میں۔ اسی طرح نیند کے اندر بھی آپ کو جنت اور جہنم کی کچھ نعمتیں اور عذابات دکھائے گئے جب آپ سوئے ہوئے تھے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فجر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی اپنے گھر سے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کا بلا کر سوال کیا، اے بلال یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جس کے بدلے تم اللہ سے امید کرتے ہو کہ اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا؟ تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو؟ کیونکہ جنت میں نے اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز کو سنا۔ یہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو حضرت بلال مسکرانے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا کہ ایسا میرا کوئی عمل ہوگا، لیکن ہاں جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہی وہ عمل ہوگا جس کا بدلہ اللہ نے اس میں بتایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو جنت کی سیر کرائے گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، نبیوں کی خواب وحی ہوتی ہے۔ آپ کو خواب میں لے جایا گیا تو آپ نے ایک محل کو دیکھا، جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا، آپ کو وہ محل بڑا پسند آیا، آپ نے چاہا کہ اس محل میں داخل ہو اور دیکھیں، تو وہاں آپ نے ایک عورت کو وضو کرتا پایا، جنت کے اندر ایک عورت کا وضو کرتا پایا جو محل میں داخل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جنت کا یہ خوبصورت محل آپ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اللہ کے نبی داخل ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں کو پیچھے لے لیا، پلٹ کر آ گئے۔ یہ حدیث آپ نے بیان کی تو حضرت عمر جو دور بیٹھے تھے قریب آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ داخل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم کتنے غیرت مند ہو، اپنی عورتوں کے مسئلے میں کتنے غیرت مند ہو، لہذا تمہاری غیرت کا خیال کر کے اس باغ میں میں داخل نہ ہوا، یا اس محل میں داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر آئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا آپ پر بھی میں غیرت کروں گا؟ کیا آپ پر بھی میں غیرت محسوس کروں گا؟ لہذا یہ 2 خواب ایسے تھے جس کو آپ کو جنت کے تعلق سے دکھایا گیا تھا اور اسے آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی تھی، آپ کو آسمان پر بلایا تھا، تو آپ نے وہاں بہت سارے جنتیوں کو دیکھا تھا جن کو نعمتیں دی جا رہی تھیں، اسی طرح آپ نے بہت سارے جہنمیوں کو دیکھا تھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان میں سے معروف لوگ، ایک شخص کے پاس سے آپ کو گزارا گیا، اس کے جو ناخون تھے وہ تانبے اور پیتل کے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہا تھا اور نیچے پھینک رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کے گوشت کو نوچتا پھینکتا
پھینکتا، جیسے ہی وہ پھینکتا دوبارہ ناخن لاتا، اللہ ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت کو اگا دیتا، اور وہ برابر تکلیف کو ایک کے بعد دیگر محسوس کر رہا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کی برائی ان کی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی عذاب دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی ہانڈی کے جیسے کہے یا بڑے آگ کے چولہے کے جیسے دیکھا کہ اس کے اندر آگ دہک رہی تھی اور وہاں پر برہنہ عورتیں تھیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہروں کی بات کو نہ ماننے والی ہوں گی، اور جب گفتگو کریں گی تو لعن طعن کرنے والی اور زیادہ شکوے شکایت والی ہوں گی، تو لہذا یہ عورتیں ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا، جس ہتھیار کے ذریعے وہ اپنے منہ میں یہاں داخل کرتا، اسے پھاڑتے ہوئے گدی تک لے جاتا، پھر اسی ہتھیار کو دوسری طرف لاتا، یہاں سے لے جاتا، گدی تک پھاڑتا۔ جب اس طرح کا معاملہ طے کرتا ادھر کا صحیح ہو جاتا، جب ادھر کرتا تو ادھر کا صحیح ہوتا، خون بہہ رہا تھا، وہ تکلیف سہ رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، افطار کا وقت باقی رہتا لیکن وقت سے پہلے افطار کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا اس طرح ان کو دی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے عذابات دکھائے گئے۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار عذاب لوگوں کو کب ہوگا؟ لوگوں کو عذاب اس وقت ہوگا جب لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ کب ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو کیا قیامت آئی ہے؟ اگر قیامت نہیں آئی، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر اللہ کے نبی نے لوگوں کو جہنم میں کیسے دیکھا؟ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جنت میں کیسے دیکھا؟ کیسے لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا؟ کیسے لوگوں کو جنت کی نعمتیں پاتے دیکھا؟ اب اس کے بارے میں علماء اکرام کی کئی رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائے وہ روحیں تھیں، وہ جسم نہیں تھے۔ جسم تو قبروں میں ہے، لیکن اللہ نے روحوں کو دکھایا جن روحوں کو اللہ عذاب دے رہا تھا۔ اس کے تعلق سے حدیثیں بھی ہیں، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارواح الشہداء یطیر فی الجنہ ومعلقۃ تحت العرش، کہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں ان کے جسم تو دنیا میں ہے، قبروں میں ہے، مگر اللہ نے ان کی روحوں کو جنت میں پہنچا دیا۔ جنت کے اندر کچھ درخت ہیں جو سبز قسم کے ہیں، اللہ نے ان سبز درختوں پر سبز قسم کے پرندوں کے جسم میں فرشتوں کی یہ جو شہید ہیں ان کی روحوں کو ڈال دیا ہے، لہذا وہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ شہیدوں کی روحیں جو شہیدوں میں اعلیٰ معیار رکھتے ہیں، اللہ نے عرش کے نیچے ایک قندیل بنائی ہے، اس قندیل کے اندر اللہ نے ان روحوں کو رکھا ہے، وہ عرش کے اوپر سے جنت کا سارا منظر دیکھتے ہیں اور جنت میں آتے اور جاتے بھی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جسم تو دنیا میں ہیں، ان کے جسم قبروں میں ہے، مگر اللہ نے ان کی روحوں کو کیا ہے؟ جنت میں پہنچا دیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نسمۃ المؤمن یطیر یعلق طیر یعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثون، کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقام صدیقین کا مقام ہوتا ہے، جو سچے، یعنی اپنے عمل میں سچے، قول میں سچے، اللہ کے ساتھ سچے، رسول کے ساتھ سچے، یہاں تک کہ نبی کی تعلیمات کے ساتھ سچے، تو ایسے صدیقین کو اللہ تعالیٰ یہ بدلا دے گا کہ وہ دنیا میں جیسے ہی چلے جائیں گے ان کے جسم کو قبر میں دفنا دیا جائے گا، ان کی روحوں کا اللہ جنت میں پہنچا دے گا اور جنت کے اندر ان کی روحیں رہیں گی۔ اب ایک تو جواب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو دنیا میں رکھا ہے مگر روحوں کو کیا ہے؟ جنت میں پہنچا دیا۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا حکایت بتائی، جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح کی ڈائیلاگ بازی تھی کہ اللہ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، جو لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، اللہ کے نبی کو ایک سیمپل بتایا گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس طرح کا بعض علماء نے جواب دیا ہے۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے اسراء اور معراج میں لوگوں کو نعمت پاتے ہوئے یا جہنم میں عذاب پاتے ہوئے کیسے دیکھا، جب کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، نہ جنت کا فیصلہ ہے نہ جہنم کا فیصلہ ہے، تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ آپ نے جب لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اب وہ کیسے ہوا، اس کی کیفیت کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ
قیامت کے دن جو عذاب ہوگا، جو نعمتیں ہوں گی، اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کی ہر بات ہمیں بتائی نہیں گئی ہے، اور نہ ہی غیب کے تعلق سے گفتگو کر کے انسان کو، مسلمان کو اپنی عقل استعمال کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ بس ہمیں کیا کہنا ہے؟ آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے تو ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہوا، اس تعلق سے سوال اٹھانا، یہ غیب کے تعلق سے سوال اٹھانا ہے، اور غیب کے تعلق سے جاننے کے لیے انسان کی عقل خود اس لائق نہیں ہے۔ انسان کی عقل اس لائق نہیں ہے کہ وہ غیب کی چیزوں کو سمجھ سکے یا انسان کے احساس اس کو محسوس کر سکے۔ تو یہی چیزیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو بطور معجزہ یہ عذابات کو دکھائے، اور اللہ کے نبی نے ان عذابات کو دیکھ کر ہمیں بتایا ہے تاکہ قیامت کے دن جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں ابھی سے سمجھ جائیں۔ جن گناہوں میں انسان ملوث ہے، ان عذابات کو دیکھ لے کہ یہ عذاب دیا جائے گا، لہذا ان گناہوں سے باز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، غیب پر ایمان لانے والا، اور اسی طرح غیبیات کے امور جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں انہیں سن کر عبرت کے ناخون سنبھالنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔